آپ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، پھر آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، سو آبویسلی آپ کے پاس انٹیل رپورٹس بھی سب کچھ آتی ہیں. زیادہ بڑا مسئلہ وہاں ان کی استطاعت کا ہے، کیپیسٹی کا ہے ان چیزوں کو روکنے کا، کہ نیت کا یا ڈٹرمنیشن کا ہے؟ زیادہ بڑا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اٹس اے مکس آف بوتھ، کیونکہ ان میں بعض لوگوں کی نیت بھی خراب ہے. وہ کوئی ایک کیا کہتے ہیں، ایک ڈسپلنڈ یا ایک وہ تو ایک مکس کیا کہتے ہیں لاٹ ہے نا، جس میں لوگوں لیکن جن کی نیت خراب ہے، کیا وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ پوری پالیسی کو امپیکٹ کر دیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں، اور الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ بھئی انہوں نے کس طرح رہنا ہے، اسی طرح ہی رہنا ہے. کیونکہ باوجود دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آخری ملک تھا افغانستان ہمیں ریکگنائز کرنے والا 1947 کے بعد. دے ور دا لاسٹ کنٹری. اور ہماری ان کی تاریخ جو تھی وہ جڑی ہوئی تھی ہزاروں سال سے جڑی ہوئی تھی. الگزینڈر بھی تو اسی راستے سے آیا تھا. ہمارا مذہب کا رشتہ ان کے ساتھ جو وہ بھی ہے. حالانکہ اب مذہبی رشتے جو ہے نا وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے جتنے ماضی میں ہوتے تھے، لیکن اس وقت تھا. انہوں نے اس وقت بھی ہمیں انویڈ کیا، 1950 میں بھی ہمیں انویڈ کیا. اس کے بعد بھی انہوں نے 2 انویژنس کی. ڈسپائٹ آل دیٹ، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں، میں ارلی 70s میں 3 دفعہ وہاں پہ گیا. 1 دفعہ بائی ایئر اور 2 دفعہ بائی روڈ. وہاں پہ اسی طرح ریڈ پاس پہ جاتے تھے، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ریڈ پاس پہ جاتے تھے. تو ٹریڈ بھی ہو رہی تھی، تعلقات بھی تھے. پاکستانی وہاں پہ جا کے بڑے کمفرٹیبل پھرتے تھے، لوگ بھی وہاں پہ اچھی طرح ملتے تھے. مین جو ان کا چوک تھا، اسکوائر جو تھا، اس میں پختونستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا. پھر یہاں سے جو ہماری حکومتوں سے جو تنگ پڑتے تھے اس وقت لوگ جو ہیں، وہ جا کے وہاں پہ پناہ لے لیتے تھے یا وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے تھے. علاج کے لیے براستہ جو ہے، کابل جو ہے، وہ ماسکو جایا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ اریٹنٹ نہیں بنی. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر، اریٹنٹ نہیں بنی. یہ کسی سٹیج پہ یہ سٹیج نہیں آئی کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. وی ہیڈ ڈفرنسز بٹ وی کو ایگزسٹڈ ان اے سویلائزڈ مینر. ٹریڈ بھی جاری رہی، وہاں پہ فلمیں بھی جا کے دیکھتے رہے. مینلی اٹریکشن اٹ واز چیپر دین مری. گوئنگ ٹو کابل واز چیپر دین مری. پھر وہاں پہ آگے بھی چلے جاتے تھے، دوسرے شہروں میں بھی چلے جاتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ان کے ساتھ اختلافات. انہوں نے اختلافات جو ہے وہ انہیرٹ کیے اپنی پاسٹ گورنمنٹ سے. اس میں جو انفیوژن ہوا ہے نا، وہ ہے مذہب کا. پہلے یہ سیکولر تھا سارے کا سارا رولا جو ہے. ظاہر شاہ کے وقت بھی اس یہ اٹ واز پولیٹیکل. انہیرٹ کیا ہم نے برٹش امپائر سے. برٹش امپائر کے ان کے ساتھ پولیٹیکل کلچرل ڈفرنسز، مذہب نہیں آیا تھا. ٹالرنس تھی نا، ایک ٹالرنس کا ایک لیول تھا ہمارے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ میں بھی. اب جو انفیوژن ہوئی ہے مذہب کی، اس نے شدت پسندی ہر چیز میں لے آئی. لیکن شدت پسندی سے، کیونکہ انہوں نے ساری جنگ جو لڑی ہے وہ مذہب کے نام پہ لڑی ہے. یہ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. جو سمپتھائزرز ہیں افغان طالبان رجیم کے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجبوری یہ بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہمارا آفیشیل ویوز پہ کیا ہے، کہ وہ ان کے لیے بڑی مجبوری ہے. وہ نیت کا فقدان اتنا نہیں ہے. وہ ان کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی پہ اگر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ لوگ داعش کے ساتھ مل گئے، دوسروں کے ساتھ مل جائے، تو ہماری رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے. وہاں پہ حقانی صاحب اور دوسرے جو پروگریسو لبرل ہیں، وہ اور قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. کیا ٹی ٹی پی کو وہ اتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے اپنے اندر بھی فشرز ہیں. دس از مائی پرزمپشن. میں کوئی دانا نہیں پا رہے گا. ان کے اپنے اندر بھی فشرز ہیں. قندھار اور کابل میں جو ہے نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنلی میڈیا کور بھی کرتا ہے، چیزیں کھل کے آ رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان کی. بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ فلینک جو ہے ان کا وہ ایکسپوزڈ ہے. پھر امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے اگر ان سے؟ we'll come to we'll cross the bridge. لاسٹ کوشچن، یہ 2 border war کی جو بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ انڈیا پریفر کرتا ہے،
میری اطلاع یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ بھی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. اس میں ایس پی ڈی کے لوگ بھی تھے, آئی ایس آئی کی لیڈرشپ, دوسرے لوگ بھی تھے, اور وہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ دیر از اے سیریس پاسبلٹی بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 پارٹس میں الیکشنز ہیں کہ 15 اکتوبر سے لے کے 11-12 اکتوبر تک انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے یا کوئی ایک پرسائز سرجیکل ایئر سٹرائک بھی کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی سیریس یہ ہے چیز, کتنا خطرہ ہے؟ پاسبلٹی تو بالکل رول آؤٹ نہیں کی جا اور اگر سکتی. ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ ویل ریئیکٹ ان سبسٹنس, انشاءاللہ, بالکل. کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریپیٹڈلی 2-3 باری کہا ہے کہ اب اگر انڈیا نے کوئی اس طرح کی ٹرانسگریشن کی تو پھر یہ معاملہ ہم ڈیپ ساؤتھ سے شروع ہوں گے اور ڈیپ سے آگے آئے گا, پھر یہ بات بوگے آگے چلی گئی. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسی اطلاعات ہیں اور کیا کورسپونڈنگ رسپانس جائے گی کہ ٹکا کے 2+ جائے گی رسپانس؟ نہیں, تھوڑا سا ود ہی رسپانس دینا پھر. میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بیلنسنگ ایکٹ تو نہیں کرنا. پھر دے if they take an initiative again for aggression, تو I think کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ان کو we'll make them pay the price for that. So now till 25th we keep our fingers crossed اور اللہ سے مانگیں کہ let's hope. تو تب تک آپ بھی اور کوئی ٹویٹس نہیں کریں گے, اس کا مطلب 25 تک میں صبر کریں گے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. خواجہ ملا صاحب بہت بہت شکریہ.